नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद, फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। लाइक तकरीम सामाईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं। वही ज़ात है जिसने हमारी तख्लीक का बंदोबस्त बनाने के बाद हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया है।
اور وہ مقصد اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنا مقصد ہے، اور عبادت واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة۔ ہر وہ عمل، ہر وہ قول اور نیت اور ارادہ جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، ان میں سے 315 رسول ہیں اور باقی انبیاء علیہم السلام۔ جہاں انبیاء علیہم السلام نے عبادت اپنے قول و عمل سے اس امت کو بتائی، وہاں اللہ ذوالجلال کی توفیق سے انہوں نے کسی کام کو، کسی نیکی کو کرنے کے بعد چھوڑ دینے کو ناپسند سمجھا۔ جب بھی نیکی کرو، 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نیکی نہ کرو، بلکہ نیکی وہی قبول ہوگی، اللہ اسے ہی پسند کریں گے جس پر ہمیشگی کی جائے، جس پر مداومت اختیار کی جائے۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ سے قبل ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے طعنے سن کر آپ کے دل میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنا بھی اللہ ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اگر آپ پرسکون زندگی میں جانا چاہتے ہیں اور ان طعنوں اور تشریحات سے بچ کر پرسکون زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیحات بیان کیجیے۔ اور جس طرح تم اللہ ذوالجلال کی پاکی اور صفائی بیان کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان لوگوں کی باتوں اور طعنوں اور تشریحوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور عبادت 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں کرنی، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح زندگی کے آخری سانس تک وہ نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نیکی پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کرتے ہیں، ان کو فلاح اور فوز سے یاد کیا۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیے ہیں: الذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو رمضان المبارک کا رب ہے، جس میں عام مسلمان عبادت کرتے ہیں، وہی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ان سارے مہینوں کا تو وہی رب ہے۔ اور جس رب کی تم عبادت رمضان المبارک میں کرتے ہو،
اسی کی عبادت دوسرے مہینوں میں بھی اسی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو پابندی اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر ہیں۔ کسی نے سوال کیا آپ کی تجارت کا راز کیا ہے؟ 3 راز بتائے، ان میں سے 2 ہمیشہ ہی یاد رکھنے چاہیے۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع بھی ان کے ساتھ ٹیچ ہوگا۔ فرمایا میں نے جب سے تجارت کی ہے، تجارت کی غرض سے کبھی نماز باجماعت چھوڑی ہی نہیں، ہمیشگی اور ہمیشگی مداومت کی ہے، نماز پڑھ باجماعت ہی نماز پڑھی ہے، کبھی قضا نہیں کی۔ اور دوسری بات فرمائی میں نے تجارت کی غرض سے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، مداومت ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ ہرقل بادشاہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے سامنے گئے۔ ہرقل نے کچھ سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیے۔ ان سوالاتوں میں سے ایک سوال یہ تھا وَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ لِسَخْطَةِ دِينِهِمْ، ابو سفیان یہ تو بتاؤ کیا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، سختی کی وجہ سے، دین کی سختی کی وجہ سے کیا کوئی مرتد ہوا؟ تو ابو سفیان نے باوجود اس کے مسلمان نہیں تھے کہا نہیں، آج تک جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے آج تک وہ مرتد نہیں ہوا۔ تو اس وقت ہرقل بادشاہ نے کہا تھا كَذَلِكَ الْإِيمَانُ الَّذِي بِشَاتَةِ الْقُلُوبِ، یہی وہ ایمان ہے، اور ایمان جس دل میں گل مل جائے اور جس دل کے اندر جگہ پکڑ لے، پھر وہ ایمان اس دل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ ثبوت ہے اور صداقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر پرورش پانے والے بیان کرتے ہیں ان المؤمن، مومن عمل کو ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال کے لیے نہیں کرتا۔ ان المؤمن، مومن ہمیشہ عمل کرتا ہی رہتا ہے۔ جس بندے نے شہرن او شہرین، عامن او عامین، 1 سال کے لیے یا 2 سالوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینوں کے لیے کسی عمل کو کیا، لا واللہ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون الموت، اللہ کی قسم اس نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے ایمان کو مٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان اس کے دل میں ہوتا، اور ایماندار آدمی کسی عمل کو مقررہ مدت کے لیے نہیں کرتا، بلکہ مومن کا تو عمل اور نیکی ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ما دوم علیہ، اللہ کے یہاں سب سے خوبصورت عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، جس سے ہمیشہ اور روزانہ کی روٹین پہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگر وہ چھوٹا سا عمل ہو۔ اور جب عمل کو کیا جائے، پابندی سے کیا جائے، پھر وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں،
اس عمل کی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھی عمل کیجئے، کسی بھی زندگی کے اندر کوئی بھی عمل شروع کیجئے، زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ عمل چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، ایک شخص نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا وہ کون آدمی تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ سب خاموش ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو لینے کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن میں پھر ان کلمات کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ محمد الفاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، پورے یورپ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، وہ محمد الفاتح جنہوں نے 22 سال کی عمر کے اندر جنگ میں شریک ہوئے اور بڑے بڑے بزرگوں کے اندر ان کا نام ایک ڈالا جاتا تھا، فرماتے ہیں جب جنگ ہوگی، فتح ہوگی، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، میں نے کہا وہ کون سا کوئی آدمی اس دنیا میں موجود ہے جس نے آج تک نماز با جماعت ہی پڑھی ہو، کبھی قضا نہ کی ہو؟ سارے لوگ خاموش ہیں، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، کسی کی ہمت نہیں آگے بڑھ جائے۔ اس وقت محمد الفاتح نے کہا میں وہ شخص ہوں، اگر یہ شرط نہ لگاتا، اگر یہ بات نہ کر بیٹھتا تو آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے مجھے ہوش آئی ہے، میں نے آج تک نماز کو قضا نہیں کیا بلکہ باجماعت ہی ادا کرتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل کیا، ساری زندگی نہیں چھوڑا۔ اور اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا اور مجھے کہا اے معاذ آج تمہیں اس طرح کے کلمات بتانے لگا ہوں، کبھی زندگی کے اندر تم نے ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میرے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر میری معاونت کر دے، میری مدد کر دے۔ فرماتے ہیں جب سے حدیث سنی ہے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس کلمات کو نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا عمل بنایا اور اپنی زندگی کا قانون بنایا، ضابطہ بنایا، جو بھی عمل کرنا ہے ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ان فلانا یصلی اللیل کلہ، ایک آدمی ساری رات تہجد ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، صبح ہوتی ہے تو وہ چوری بھی کر لیتا ہے۔ بڑا عجیب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ وصیت کی، بات کی، فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک انسان رات پوری تہجد ادا کرتا رہے اور وہ تہجد خلوصی نیت سے کرے اور صبح ہوئے وہ چوری کر لے،
نہیں، تہجد کے کیا فائدے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ آداب الصالحین قبلکم۔ اے میرے صحابہ، تہجد کو لازم پکڑو، تہجد ادا کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا ہے۔ ومکفر للسیئات، اور تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرا فائدہ کیا دیتے ہیں؟ ومنہاۃ للآثام، اللہ تعالیٰ گناہوں سے دوری اس طرح کر دیتے ہیں کہ آج تک گناہ کا پتہ ہی نہیں۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، اور اللہ تعالیٰ جسم کی انگ انگ سے تمام بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ تہجد کے فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہاہم ما تقول، اگر وہ شخص تہجد پڑھتا رہا اور اس پر پابندی کرتا رہا، اس پر ہمیشگی کرتا رہا، ایک وقت آئے گا اس کی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ساری نیکیوں پر پابند کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے یہ چوری والی عادت کو دور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اور نیکیاں آپ کے پاس جمع کروا دیں گے، اس نیکیوں کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرجل یصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی وجہ سے کتب لہ عند اللہ صدیقہ، اللہ تعالیٰ ایک سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کے اندر اس کا نام شمار کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ یکذب، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے، اور ایک انسان جب فاجر بن جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فاجر و فسق یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اگر ایک گناہ کریں گے دیر و سارے اس کے بہن بھائی اور گناہ آ جائیں گے اور آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان المؤمن اذا عمل كان له عنده اخوات، ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے لیے اس کے اور بھائی بہن ہوتے ہیں، اچھا عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اور نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ انسان نیک بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَكَانَ لَهُ عِندَهُ أَخَوَاتٌ، ایک انسان برے عمل کرتا ہے، برے عمل کرنے کی وجہ سے، ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ انسان گمراہ ہوتا ہوتا گناہوں کی دل میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکیاں ایک ہو یا زیادہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سمجھا دی، اس امت کے لیے انعامات کی بارش ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک کام کرتا رہتا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کو انعامات کیا ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے اور دیکھا، میری جنت میں داخل ہوئے اور دیکھا میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے۔ پوچھا فرشتے یہ کون چل رہا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام، آپ کا وہ صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حبشہ کے رہنے والے۔
سیاہ کلر ہے، اور لوگوں سے مار کھانے والے، وہ حبشہ کے رہنے والے جن کی کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے، لوگ غلام سمجھتے ہیں، ایک ہی کلمہ آتا ہے احد احد، اس کے علاوہ کوئی کلمہ بھی یاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مقرب ہے، کس قدر خوش قسمت انسان ہے۔ فرمایا اے بلال، کون سا عمل، ای العمل ارجح، کون سا عمل زیادہ امید والا کرتے ہو؟ تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بتایا ہے۔ کون سا عمل بتایا ہے؟ فرمایا ما حدثنی قط الا توضعت وتوضعت الا وصلیت رکعتین، میں جب بھی بے وضو ہو جاؤں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لوں تو فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ یہ عمل اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، میں چلتا زمین پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دی ہے۔ یہ عمل اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول و عمل پر اس قدر حکمت ہے، نیکی پر ہمیشگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، گناہ کو چھوڑ دینے کا، اور یہی وصیت کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا، اے عیسیٰ، جب تک تم زندہ رہو گے اور زندگی بسر کرو گے، نماز نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ نہیں چھوڑنی۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے 86 یا 84 جنگیں لڑیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ لڑتے وقت کتنا سامان کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس نہیں لیا۔ آج لوگ 36 قسم کے ٹیکس دینے والے روتے لگتے ہیں، کس وجہ سے؟ زکوٰۃ کا نصاب نہیں، ٹیکس کی صورت میں وہ مال دینا پڑتا ہے۔ 36 قسم کے ٹیکس ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگوں میں کوئی ٹیکس نہیں لیا، اور یاد رکھیے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ اس کے بعد 10 سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ 12 سال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، لیکن کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ 6 سال تقریباً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، لیکن کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک خلافت کی، لیکن کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ یہی سلسلہ چلتے چلتے عمر بن عبد العزیز، جنہوں کی باتیں بہت مشہور ہیں، ان تک کوئی ٹیکس نہیں تھا، خلافت کا دور تھا۔ ہاں، یہی عمر بن عبد العزیز ہیں۔ کہا جاتا ہے مال اتنا وافر آ گیا، کہا یتیموں کے اندر مال تقسیم کیا جائے، مال یتیموں کو دے دیا گیا، مال پھر بھی بچ گیا۔ مسکینوں کو دے دیا جائے، مال ان کو بھی عطا کیا، پھر بھی بچ گیا۔ فرمایا مال ان بیوہ عورتوں کو دیا جائے جن کے خامد فوت ہو چکے ہیں، فرمایا ان کو بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ مال تاجروں کو دیا گیا تاکہ وہ تجارت اچھی کریں، ان کو بھی مال قرض حسنہ کے طور پر دیا گیا، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر کہا یہ مال بیت المال کے اندر جمع کروا دو، اور کہا کچھ مال لو، اس کا اناج خریدو اور اس کا سامان خرید کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دیا جائے، تاکہ
عمر بن عبدالعزیز یہ گوارا نہیں کرتے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں سے کوئی آدمی، کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے۔ وہ پرندہ آئے اور عمر بن عبدالعزیز کی سلطنت میں سے کچھ حصہ لے، پھر اڑان بھر کے آگے جائے۔ عمر یہ پسند نہیں کرتے عمر کی خلافت ہو، لیکن کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے، کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، انسان کو دور کی بات ہے۔ ٹیکس چلتے تھے، اب اس وقت زکوٰۃ تھی، زکوٰۃ کے نصاب کو خوبصورت بنایا اور زکوٰۃ کو پابند بنایا اور اپنے مال کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا، لوگوں نے انعامات حاصل کیے۔ آج لوگ زکوٰۃ کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال کم ہوتا ہے اور مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی وجہ سے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، جانور بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور جانوروں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بھٹے کا مالک ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ ایک نہیں 100 چوری کے رستے اختیار کرتا ہے، اور ایک گاڑی اینٹوں کی مسجد میں بھجوا دی، کہا میری تو زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ بڑا بڑا بزنس مین ہے، لیکن ایک ڈسپینسری کھلوا دیتا ہے، دوائی کا بندوبست کر دیتا ہے، کہتا ہے میری زکوٰۃ تو چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زکوٰۃ لینے سے تو مقرر تو نہیں کیا، آپ نے نصاب دیا ہے، اس نصاب کے مطابق آپ نے زکوٰۃ عطا کرنی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کے غریب اور مسکینوں کے اندر دے دی جائے گی۔ 86 جنگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، آج تک کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ اور جنگ لڑتے وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنا مال لگتا ہے، کتنی دولت لگتی ہے، لوگوں کی جانیں قربان ہوتی ہیں، لوگوں کے مالوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، زکوٰۃ پر کیا۔ زکوٰۃ پر ہمیشگی کریں، اگر کامیابی چاہیے تو زکوٰۃ پر ہمیشگی کریں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پر ہمیشگی کریے، کسی بھی عمل پر ہمیشگی کریے۔ عمل کرنا چاہتے ہیں اور خالص کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو جائے اور خوش بھی ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بھی بننا چاہتے ہیں، تو قبل سے اپنے نیکی پر ہمیشگی کیجیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے، انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، او سفر یا سفر پر ہوتا ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کتب لہ ما عنده مقیما صحیحا، دیکھا جائے گا صحت مندی کی حالت میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی، مسافر ہے دیکھا جائے گا اس نے مقیم کی حالت میں رہتے ہوئے کتنی نمازیں پڑھی، کیونکہ انا قیدت بقود من قیود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے نیت کو جانتا ہوں، دل کے ارادے کو جانتا ہوں، میرا بندہ صحت مندی کی حالت میں کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کیا مسجد میں جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، اگر وہ بیمار ہے اب نماز چھوڑی ہے یا پہلے چھوڑتا تھا، مسافر ہے سفر نہیں تھا مقیم کی حالت میں تھا، نماز کتنی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیت کے مطابق اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سویا کریں. کیا پتہ زندگی کی کون سی آخری رات ہے. اللہم بسمک اموت واحیا اگر پڑھ لیں گے فائدہ ہوگا. فرمایا اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. فرمایا جب انسان دعائیں پڑھ کے لیٹ جاتا ہے، سونے کا ارادہ کر لیتا ہے اور دل کے اندر خیال آتا ہے صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا ضرور، لیکن اٹھا نہیں جاتا. اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. تہجد تو فجر سے پہلے ہوتی ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا کروں، تہجد کا نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، لیکن پڑھی نہیں جاتی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کو تو جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس کی آنکھ کو میں نے بند رکھا، نیند کا غلبہ میں نے ڈالا. اس نے نیت کی سی، اس کی نیت کی وجہ سے اس کی 8 یا 10 گھنٹے کی نیند کو ہی صدقہ بنا دو. انسان سویا رہتا ہے، اٹھتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ فجر بھی قضا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب پھر بھی عطا کر دیتے ہیں. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ انسان تو پھر شکرہ ہوا، کہتا ہماری تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے. آفر دی ہے، نیت کرو، باوضو ہو، دعائیں پڑھیں، سو جائیں. اللہ تعالیٰ نیت کو جانتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ سفر کی حالت میں ہے، نماز اس وقت پر نہیں ادا کر سکا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، لیکن اس کا اجر و ثواب ادا اس وقت ہوگا جب انسان سفر پر تو نہیں ہے، مقیم کی حالت میں ہے، گھر میں ہے، گاؤں میں ہے، لیکن نماز کے لیے اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھتا ہے. اگر وہ نماز پڑھے گا، سفر کی حالت میں قضائی بھی دے گا، اس کو نماز اس وقت پر ادا کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور اگر نماز اس نے رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے نہیں پڑھی، قضا کی ہے، چھوڑ دی ہے اور نماز باجماعت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نماز باجماعت کا ثواب نہیں عطا کرتے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اس بندے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس نے صحت کی حالت کے اندر کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں فوت کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو ثواب عطا کرتے ہیں. اگر نماز کا پابند تھا، صحت تھی، نماز 5 وقت کے اندر ادا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی فرضی نماز کو باجماعت پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے انسان اس قدر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے کئی سال تک اٹھ ہی نہیں سکتا، فوت ہو جاتا ہے. کیا حل ہے؟ جوانی کے اندر اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ بیماری کے اندر پڑھی ہوئی نمازوں کو باجماعت ثواب عطا کریں گے. اگر اس نے صحت کی حالت کے اندر ہی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر نماز پڑھے گا بیماری کی حالت میں، چارپائی پر پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ثواب عطا کریں گے. نیکی پر ہمیشگی اس قدر ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ایمان دیا تو نے
اور تو نے ایمان جیسی دولت کو ہمارے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کرنا، آخری دم تک ہمیں ایمان پر مضبوط رکھنا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے دین کی طرف موڑ دیتے ہیں، اگر چاہے تو دین سے دوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر گامزن رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انصرنی ولا تنصر علی۔ اے اللہ میری مدد کر، میرے دشمن شیطان کی مدد نہ کرنا، وَاکرمنی ولا تکرم علی۔ اے اللہ جو میرے ساتھ مکر کرے گا اس کی دوری اختیار کر دے، اے اللہ مجھے تمام مکاروں سے بچا لے۔ دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، کبھی یہ فلاں دعا، کبھی فلاں دعا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا محور بنایا، ضابطہ بنایا، قانون بنایا۔ رہتی زندگی تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دین کی ایک ایک خوبصورت بات سکھا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔